میں نے سورہ شورى کی آیت مقدسہ 49 اور 50 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، مضمون طویل ہے، اس لیے بلا تمہید موضوع سماعت فرمائیے۔ حالیہ دنوں میں، یہ 2-4 دنوں میں، ہر سوشل میڈیا ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بہت گفت و شنید کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس ایکٹ سے واقف ہیں، اور بعض احباب ایسے بھی ہیں جو اس قانون سے واقفیت نہیں رکھتے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی العزیز اس ایکٹ کی شرعی حیثیت پر کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ پروٹیکشن آف رائٹس 2018 کو عرف عام میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قانون مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے آخری مہینوں میں پاس ہوا، جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے۔ یہ ان چند قوانین میں سے ایک تھا جس کے حق میں حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے ووٹ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا جی اوکے جی، حکومت اور اپوزیشن نے۔ اگرچہ چند ایک احباب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، مگر ان کی کسی نے نہیں سنی۔ یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو وہاں پر وہ حقائق واضح ہوئے جو چھپے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے نا، بل پیش کیا جاتا ہے، اس کے بڑے اچھے اچھے خوبصورت جو اس کے نتائج ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب آدمی کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے بیچ میں کیا کیا گند رکھا ہوا ہے۔ یہ قانون عدالت میں چیلنج ہوا تو وہاں پر وہ حقائق واضح ہوئے جو پردہ اخفاء میں تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام اسلام پسند حلقے اس بل کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس بل کے حوالے سے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ قوانین تو خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے تیسری جنس سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو ان کی کمیونٹی میں شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو دراصل ان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اس کی، یہ قانون پیش کب کیا گیا؟ یہ قانون ایک بل کی شکل میں 7 مارچ سن 2018 کو سینٹ آف پاکستان نے منظور کیا، جسے 4 سینیٹروں نے منظور کیا، جن میں روبینہ خالد پیپل پارٹی خیبر پختونخوا، روبینہ عرفان مسلم لیگ کاف بلوچستان، کلثوم پروین مسلم لیگ نون بلوچستان، اور سینیٹر مسٹر کریم احمد خواجہ پیپل پارٹی سندھ نے پیش کیا تھا۔ اور ہر قانون کی طرح بظاہر یہ بل تحفظ حقوق کے نام پر پیش کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے لیسبین، گیز، بائی سیکشول اینڈ ٹرانسجینڈر، جس کو عام روٹین میں، عام لفظوں میں LGBT کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ اس عالمی تنظیم کا ایجنڈا تھا۔ یاد رہے کہ فضا بنانے کے لیے LGBT گروپ کے زیر اثر NGOs نے چند سال پہلے
تنظیم اتحاد امت کے زیر انتظام بعض علماء سے یہ فتویٰ حاصل کیا تھا، ایسے خواجہ سراؤں کے ساتھ کہ جن میں مردانہ علامات پائی جاتی ہیں، عام عورتیں، اور ایسے خواجہ سراؤں کے ساتھ جن میں نسوانی علامات پائی جاتی ہیں، عام مرد نکاح کر سکتے ہیں، اور ایسے خواجہ سرا جن میں مرد و زن دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، انہیں شریعت میں خنثی مشکل کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ کسی مرد و زن کا نکاح جائز نہیں۔ پھر یہ کہ خواجہ سراؤں کا جائیداد میں حصہ مقرر ہے، FR 644، یہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر، اور ہمیں حسن ظن ہے کہ ان مفتیان کرام نے مذکورہ امور کو نہ تو پوری معنویت کے ساتھ پڑھا اور سمجھا ہوگا، نہ انہیں اس کے محرکات اور ما بعد اثرات کا اندازہ ہوگا۔ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ جس شخص میں مردانہ خصوصیات اور علامات پائی جاتی ہیں وہ مرد ہے، اور جس میں زنانہ خصوصیات اور علامات پائی جاتی ہیں وہ عورت۔ خصوصیات والے ماورائے نصف الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ ہجڑے دو قسم کے، ایک مردوں کے قریب، ایک عورتوں کے قریب۔ ایک میں مردوں کی علامات پائی جاتی ہیں، ایک میں عورتوں کی علامات پائی۔ ان میں صنفیں ہو گئیں برابر، وہ مردوں کے قریب، یہ عورتوں کے قریب۔ اس پر مردوں کا حکم، ایک اس پہ عورتوں۔ ایک وہ ہے جن کے اندر دونوں مکس ہیں، آدھا مرد اور آدھی عورت، اس کو شریعت میں کہتے ہیں خنثی مشکل، ٹھیک ہے جی، آدھا مرد، اور اس کے لیے نکاح کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب جناب اس کے اثرات اور جو اس کے مضمرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔